2 بار شادی ٹوٹنے کے بعد لوگوں نے مجھے طعنے دینے شروع کر دیے تھے کہ اب میری شادی نہیں ہوگی، مگر اللہ نے میری دعاؤں کو ایسے قبول کیا۔ آج مجھے عزت اور محبت دینے والا شوہر ہے، میرے پاس بیٹی ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور لندن میں آج سکون سے جی رہی ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے 2021 رمضان کی کہ اس سال رمضان میں میرے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئی تھی، کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا تھا، کیونکہ میرا دوسرا رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ رمضان سے 2 دن پہلے میرا رشتہ جڑا تھا اور رمضان کی عید کے بعد میری انگیجمنٹ ہونے والی تھی۔ تو یہ 1 مہینے میں ہی ساری چیزیں ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، ساری مصیبتیں میرے اوپر آ گئی، لوگوں نے میرے رنگ روپ کو طعنے دینے شروع کر دیے، میرے نصیب کو کوسنا شروع کر دیا، گھر والوں کا برتاؤ بھی بدل گیا۔ تو جب بھی رمضان آتا ہے نا، بہت دل ایک طرح سے مایوس بھی ہوتا ہے، اور ایک طرح سمجھے کہ اللہ کی وہ نعمتوں کو جب دیکھتی ہوں، آج میری نظروں کے سامنے جتنی بھی خوشیاں ہیں اور اللہ نے کیسے میری زندگی بدل دی ہے، یہ سب کچھ دیکھتی ہوں نا، بہت حیرانی ہوتی ہے۔ اللہ نے سچ کہا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور تقدیر کو بدلنے کی طاقت صرف دعاؤں میں ہے۔ یہ میری زندگی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو آج میں میری وہ ساری بہنوں کے لیے میں آج ایک طرح سے میں اللہ پر یقین کس طرح سے کرنا ہے، اللہ سے کیسی دعائیں کرنی ہیں، اور میں نے کیسی دعائیں کی تھی اور کیا کیا ہوا تھا میرے ساتھ، وہ سب کچھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، اور پلیز ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ تو 2021 میں جو رمضان تھا، اس میں ساری چیزیں ایک 10-15 دن تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ لوگوں سے باتیں ہوتی تھی، وہ لوگ پوچھتے تھے کہ لڑکی کو کیا پسند ہے، انگیجمنٹ میں لڑکی کی پسند کی ساری چیزیں لائیں گے، یہ وہ اللہ فلاں سب کچھ۔ ایک 10 دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے بعد سڈنلی سب کچھ چینج ہو گیا تھا، اور وہ 1 ہی مہینے میں نا ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی۔ رشتہ ٹوٹ بھی گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لڑکے نے مجھ پر انگلی اٹھائی تھی کہ مجھے نہیں پسند کرتا وہ۔ تو اتنی ساری چیزیں ہو گئی تھی کہ سیدھی سی بات میرے رنگ روپ پہ آ گئی تھی۔ تو دیکھیے، اب رنگ روپ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے جیسا بھی بنایا ہے اللہ کی مرضی ہے، اور ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور میں نے میری زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اب میں یہ کہتی ہوں کہ رنگ روپ کبھی بھی میٹر نہیں کرتا۔ آپ کا اچھا نصیب، آپ کو محبت کرنے والا انسان، آپ کو عزت دینے والا انسان صرف اور صرف آپ کے اخلاق دیکھے گا، آپ اس کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں، آپ اس کو کتنی عزت دیتے ہیں، بس شادی شدہ زندگی میں یہی میٹر کرتا ہے۔ رنگ روپ کبھی بھی کسی بھی حال میں میٹر نہیں کرتا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا رنگ کیسا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میری پرسنالٹی کیسی ہے، یہاں پر اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے کہ میرا رنگ دبا ہوا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے کہ میری ہائٹ تھوڑی سی کم ہے، میری غلطی نہیں ہے کہ تھوڑی بہت میں موٹی ہو گئی ہوں۔ میں بچپن سے میں پیدائشی چبی ہوں، تو میں کبھی دبلی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چیزیں میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے جیسا بنایا، میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا۔ اب یہ دنیا کی جہالت ہے اور دنیا کی چھوٹی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے، مگر یہاں پر میں آپ سب کو آج بتاؤں گی کہ یہ 2 سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ میں نے کیسے کی تھی، اور رمضان کے مہینے میں نے ایسی کون سی عبادتیں کی جو ایک طرح سے سمجھیے سونے پہ سہاگا والی چیزیں ہو گئی تھی، اور اللہ سے میں نے کیسے کیسے الفاظ میں دعائیں کی ہیں، آج وہ سب کچھ میں شیئر کروں گی۔ تو پلیز اسکپ مت کرنا ویڈیو، شاید کسی کے لیے یہ ویڈیو موٹیویشنل ہو جائے۔ تو جتنی بھی بہنیں مجھے کمنٹس کر رہی ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، ہماری ایج 30-35 ہو گئی ہے، کچھ عورتیں تو ایسے بھی میسج کر رہی ہے کہ اب ہم دعا کر تھک گئے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں، اور کئی بہنیں بے اولاد ہے، تو وہ بہنیں بھی کمنٹس کر رہی ہے۔ تو میں آج میری وہ ساری جو ویورز ہے، جتنے بھی سبسکرائبرز ہے، ان سب کے لیے یہ ویڈیو ایک تسلی والا ویڈیو ہوگا، اور ایک امید والا ویڈیو ہوگا کہ بہنوں، جب میری زندگی بدلی ہے نا، میرے جیسے تو بہت سارے لوگوں کی بدلی ہے، ایسا نہیں، سب کا اپنا اپنا وقت ہے،
اور اللہ سب کی سنتا ہے اور صحیح وقت پر دیتا ہے۔ اور آج میں آپ سب سے یہ شیئر کروں گی کہ میں نے رمضان کے مہینے میں ایکسٹرا ایسی کون سی چیزیں کی تھی اور ایسی کون سی عبادتیں تھیں اور ایسے کون سے ذکر تھے جو میں نے کیے تھے اور جو میں نے پہلے زندگی میں نہیں کیے تھے مگر اس وقت میں نے کیے تھے رمضان میں، تو آج وہ سب کچھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ نمازوں کو بہت ہی زیادہ اپنے اوپر لازم کر لیجئے، وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، اذان کا انتظار کیجئے۔ میں کیا کرتی تھی یہ بولوں گی، شاید میرے لیے یہ آسان ہوگا اور آپ سب کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو میرے دل کی تکلیف ایسی ہو گئی تھی نا کہ میں کسی کو شیئر کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو میرا رشتہ ٹوٹا، ایک تو مجھ پر انگلی اٹھی اور اوپر سے الٹا لوگوں نے مجھے ہی تانے دینے شروع کر دیا۔ ارے میرے غم کا کیا، ایک لڑکی کی تو بھی خوشی ہوتی ہے نا بھائی۔ میں نے تو میری انگیجمنٹ کا ڈریس تک لا کر رکھ لیا تھا، پتہ ہے اس وقت میں نے خود جا کر انگیجمنٹ کا ڈریس لا کر رکھ لیا تھا۔ تو سوچئے اب یہاں پر میری انگیجمنٹ کینسل ہوگی، میرا رشتہ ہی ٹوٹ گیا تو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، مگر دنیا یہ نہیں سوچتی۔ تو خیر اللہ خیر کرے ان کے ساتھ، اللہ نے میرے ساتھ تو خیر کر دیا ہے۔ تو جب میں رمضان میں دیکھیے میں نے نمازوں کو میں نے وقت پر ادا کیا، اور سب سے پہلی بات تو میں تو اذانوں کا انتظار کرتی تھی کہ اذان کب ہو، میں سیدھا جا کر میں سجدے میں پڑ جاؤں، رو لوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، اللہ کے سامنے ساری تکلیفیں سنا لوں۔ تو نمازوں کو میں نے میرا سہارا بنایا اور اللہ سے باتیں کی، بہت ساری باتیں کی، اور میں ساری نمازیں ادا کرتی تھی، فرض، سنت اور نوافل۔ اور نوافل میں 2 سجدوں کے بیچ میں میں کرتی تھی۔ اب جیسا کہ میں نے پہلا سجدہ کیا، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے پہلا سجدہ کیا، اب میں سجدے سے اٹھی، اب میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں یہاں پر دعا کرتی تھی۔ مطلب پہلا سجدہ ہو گیا، اٹھ کر ہم بیٹھ گئے، یہاں پر جو جلسہ کہتے ہیں اسے، یہاں پر میں نے دعائیں کی اور پھر میں نے دوسرا سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری بہنوں کو کنفیوژن ہو رہا تھا کہ 2 سجدوں کے بیچ دعا کیسے کی جائے، تو آپ کو نماز کے اندر ہی 2 سجدوں کے بیچ دعا کرنی ہے، وہ بھی نوافل، جو نفل نمازیں ہوتی ہیں نا، ان نفل نمازوں میں ہی آپ کو پڑھنی ہے۔ جیسا کہ اپنی کئی ساری نوافل ہوتی ہے، اور تہجد، خاص کر کے میں تہجد میں 100% میں ایسا کرتی تھی، اور مجھے بہت اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوئی، کیونکہ میں نے میری زبان سے جو مانگا ہے نا وہ سب کچھ ملا ہے مجھے۔ ان دعاؤں میں نے جس چیز کو مانگا ہے سب کچھ ملا ہے۔ ابھی بھی مجھے کسی چیز کی تمنا ہوتی ہے یا کوئی دعا منوانی ہوتی ہے تو میں ایسے ہی دعا کرتی ہوں اور وہ قبول ہوتی ہے، 100% ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا میں نے، اور پوری کوشش کرتی تھی کہ صرف قرآن کو بس ایسے ہی پڑھتی ہوئی نہ چلی جاؤں، قرآن کو تسلی سے میں نے پڑھا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ایسی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں قرآن میرے اندر اتر جائے۔ تو میں قرآن پڑھتے ہوئے بھی میں دعائیں کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ صرف قرآن کو پڑھ دینا، صرف جیسا کہ کئی عورتیں پڑھتی ہیں نا کہ رمضان کے 1 مہینے میں پوری قرآن ختم کر لی جاتی ہے، پھر دعائیں کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں نہیں۔ اب میرا جو ریئل ایکسپیرینس ہے نا، میں یہ 3-4 سال جب بھی میں قرآن کھولتی ہوں تو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں۔ جب میں پوری تسلی سے قرآن پڑھتی ہوں، اور چاہے میں صرف کتنا بھی پڑھوں قرآن، چاہے ایک پیج پڑھوں، 2 پیج پڑھوں، میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں ترجمے سے پڑھتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں دعائیں بھی کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں استغفار بہت پڑھتی تھی، بہت زیادہ، جو میری ہر سانس کے ساتھ استغفار پڑھتی تھی میں، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں استغفار کا میں نے بہت سہارا لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ باوضو رہتی تھی، اور پوری کوشش کرتی تھی کہ میں ہمیشہ پاک صاف رہوں اور ہمیشہ ایسی حالت میں رہوں کہ میں عبادتوں کے لائق بنی رہوں۔ اور اس کے بعد میں نے اور ایک چیز یہ کی ہے میری زندگی میں نے جب دعائیں کی ہیں تو پورے یقین کے ساتھ کی ہے، پورا یقین۔ جب میں نے دعا کر دی تو میں بے فکر ہو گئی، کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی بچا ہی نہیں تھا،
ارے میں فکر کر کے بھی کیا کروں، یہ ساری چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر کے بھی کیا کروں۔ تو میں نے پورا یقین اللہ پر کر لیا تھا اور بے فکر ہو گئی تھی کہ اب جو بھی کرے گا میرا اللہ کرے گا۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ دعائیں کیسا ایک انسان کی تقدیر کو بدلتی ہے، کیسے مصیبتوں کو ٹلاتی ہے، کیسے مومن کا ہتھیار بنتی ہے۔ تو میں پورے یقین سے دعائیں کرتی تھی اور اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کیا۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں لازم کر لی ہے اور میں ابھی تک کرتی ہوں، اور بہت کچھ ہے جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتاؤں گی آپ سب کو، اور امید کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے کام آئے گا اور آپ سب اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو، اور ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔